آج کی کہ جو کل ہم نے عرض کیا تھا اسی کے ذیل میں آج آغائے خوئی کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آغائے خوئی جب بچپن کے عالم میں اپنے والد بزرگوار سے آذربائیجان میں درس پڑھا کرتے تھے۔ ایران کا ایک علاقہ ہے آذربائیجان، اور وہ ترک علاقہ کہلاتا ہے، اور ترکوں کا ایران میں بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ خامنائی بھی کہتے ہیں کہ ترک ہے۔ اس طرح خوئی جو ہے ترک علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ چنانچہ بچپن میں خوئی نے اپنے والد بزرگوار سے درس حاصل کیا، اور آغائے خوئی کے والد بزرگوار روس کے خلاف اس زمانے میں ایک تحریک چلاتے ہیں اور بہت بڑا ایجیٹیشن روس کے خلاف کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آغا خمینی کے والد بزرگوار نے ایک بہت بڑا ایجیٹیشن آغا خمینی کے والد بزرگوار نے کیا تھا، اس طرح آغائے خوئی کے والد جو خود بھی ایک مجتہد کے لیول کے تھے، عام مجتہد کے لیول کے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ و جلوس روس کے خلاف نکالا تھا، جس کے نتیجے کے اندر ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے تھے۔ اس لیے آغائے خوئی کے والد بزرگوار نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ خوئی کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے ابوالقاسم خوئی، جو یہی خوئی تھے، جو چھوٹے بیٹے تھے، ان کو عبداللہ خوئی کے ساتھ نجف اشرف منتقل کر دیا تھا، تاکہ کم از کم یہ بچے محفوظ ہو جائیں اور میں اپنے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اس روس حکومت کا مقابلہ کر سکوں۔ جس طرح آغا خمینی کے والد نے بھی بہت بڑا ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہو گئے تھے، تو دونوں یہ مراجع کرام، ان کے والدوں نے بہت بڑا ایجیٹیشن دشمنوں کے خلاف انجام دیا تھا۔ چنانچہ روس کی حکومت ان کے والد بزرگوار کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور ان کی جان کو، ان کے خاندان کو، ان کی جائیدادوں کو، ان کی سروسز کو، سب کو جو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس لیے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کے بچوں کو نجف اشرف منتقل کرنے لگے۔ اور آغا خوئی کی ولادت سے پہلے آغا خوئی کے والد بزرگوار نے خواب میں دیکھا تھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ یہ بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نام ابوالقاسم رکھیے گا۔ اس وقت تو بہت زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں جب آغا ابوالقاسم خوئی نجف اشرف میں 15-16 سال کی عمر تھی اور دینی درس پڑھ رہے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ دینی درس کو آگے بڑھا رہے تھے، ایک مرتبہ وہی قصہ ہو گیا جو آغا بروجردی کے ساتھ ہوا۔ آغا خوئی جو انتہائی شدید بیمار ہو گئے، بہت ہی شدت کے ساتھ بیمار ہو گئے، اتنی بیماری بڑی کہ چلنے کے قابل نہیں رہے، اور بڑی بیماری میں حالت اتنی خراب ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں بالکل کمزوری پیدا ہو گئی۔ آغا بروجردی کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، یہ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں کہ آغا بروجردی 17-18 سال کی عمر میں جب دینی درس پڑھا کرتے تھے تو انتہائی ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، بیماری کی وجہ سے ایک بیماری آ گئی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی کہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، بہت ہی کمزور ہو گئے۔ تو سوچنے لگے
کہ اب میں کیا کروں کہ جس کے نتیجے کے اندر میں تو ابھی ابتدائی دینی طالب علم ہوں اور مرجع بننے کے لیے آیا ہوں، اجتہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، تو جب آنکھیں ہی کام نہیں کریں گی تو میں پڑھائی میں کیسے دھیان دے سکوں گا؟ اس لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کی۔ آبروجردی کی بات کر رہے ہیں کہ جو پورے جہان تشیع کے مرجع واقع ہوئے تھے ایران میں، آبروجردی جو ہے وہ انتہائی بیمار ہو گئے اور آنکھیں کمزور ہو گئے۔ چنانچہ امام سے جو استغاثہ کیا تو امام نے آ کر کے ان کو خواب میں کہا کہ جو عزاداری کیا کرتے ہیں، اس وقت عزاداری کے موقع پر ایران میں یہ رائج تھا کہ عزاداروں کے سروں پر بھوسا ڈالا جاتا تھا، مٹی ڈالی جاتی تھی، خاص طور پر بھوسا ہوا کرتا تھا خاص قسم کا، جس سے لگے کہ جو ہے انسان بالکل مٹی میں لدا پڑا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے بڑا حیران و پریشان ہو، جو ہے انتہائی تکلیف کے عالم میں ہو، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، تو وہ بھوسا ڈالا جاتا ہے۔ آبروجردی سے کہا گیا کہ جب یہ جلوس نکلے اور عزادار نکلے یہاں سے، تو ان کے سروں سے گرنے والا بھوسا و مٹی جو زمین پر گرے اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگائیے گا۔ چنانچہ آبروجردی کو اس استغاثہ کے نتیجے میں نسخہ ملا کہ عزاداروں کے سروں سے گرنے والا بھوسا یا مٹی جو زمین پر گرتی ہے وہ آنکھوں سے لگائے، اور جب انہوں نے یہ نسخے پر عمل کیا تو آبروجردی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ عزاداروں کی ایک عظمت بھی پتہ چلتی ہے، اور ایک مرجع پر اپنے زمانے کے ہونے والے نائب امام پر اپنے زمانے کے امام کی نظر کرم بھی دیکھی۔ دونوں باتیں تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ چیز لگائی تو سرما تو کیا کام کرے گا، اس بھوسے نے جو کام کیا، اس نے جو کام کیا۔ تو خود آغا بروجردی نقل کرتے کہ میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی میں باریک سے باریک حاشیہ اندھیرے میں پڑھ لیتا تھا، اور دور سے 2-4 میل دور سے جو ہے میں چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ 80 سال کی عمر ہوئی، اس بڑھاپے کے اندر بھی مجھے کبھی کوئی چشمے یا آنکھ کے درد کی کوئی تکلیف نہیں، خالی وہ عزادار کے اس سے جو بھوسا لگایا، وہ مٹی لگائی، تو اس کے نتیجے ایسا سرما بن گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا علاج ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مرجعیت کے مقام پر پہنچے۔ وہی کیس جو ہے آغاخوئی کے ساتھ ہو گیا۔ آغاخوئی جو ہے شروع میں پڑھائی میں بہت اچھے تھے، لیکن اتفاق سے ایسی بیماری آ گئی کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، اور انتہائی شدید بیمار پڑ گئے۔ جب شدید بیمار پڑ گئے اور بیماری کی حالت ایسی ہو گئی کہ ہر وقت جو ہے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کے علاوہ ان کو وسیلہ قرار دے کر پروردگار عالم سے اپنی شفا کی دعا کیا کرتے۔ تو اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک دن اپنے اساتذہ کے پاس جاتے، آغاخوئی کو لے جایا جاتا، خود تو چلنے کی طاقت نہیں تھی، اور آغاخوئی نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ ایسی حالت میں اب کیا کرے کہ جو ہے پڑھنے تو دور کی بات ہے، چلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، اور کسی طریقے سے بستر سے اٹھنے کا وہ سبب ظاہراً نظر نہیں آتا ہے۔ تو اساتذہ نے ایک خاص دعا امام کے توسل والی بتائی، اور آغاخوئی نے ان دعاؤں کو پڑھا، جس کے نتیجے میں شفا تو ہوئی، ساتھ ساتھ جو ہے آغاخوئی نے 2 خواب خود دیکھے۔ آگے تشریف لائیے۔
ہم نہیں چاہتے دور دور تک مجمع نظر آئے نہیں. آخوئی نے 2 خواب خود دیکھے. ایک خواب تو یہ دیکھا کہ ابھی بیماری چل رہی تھی، اسی خواب کو جو بیماری کے دوران دیکھا اس میں دیکھا کہ لوگ، میں حرم امیر المومنین بیٹھا ہوا اور لوگ آ کر کے مسلسل جو ہے میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے جا رہے. اس خواب کو پہلے تو چھپا کے رکھا، پھر اساتذہ سے بیان کیا. اساتذہ نے پھر دعا تجویز فرمائی اور وہیں پیشنگوئی کی کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ آئندہ چل کے مرج وقت بننے والے ہیں، کہ حرم میں بیٹھ کر جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مرج آئندہ بننے والا ہے. پیشنگوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. دوسرا خواب جو ہے اساتذہ کی دعا بتانے کے نتیجے میں جو آخوئی نے دیکھا وہ یہ کہ حرم امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے گنبد کے اندر سے ابوالقاسم خوئی کا نام لے کر تمام وہ القابات اور وہ محترم لقب جو کسی کو دیے جا سکتے ہیں، تمام القابات کے ساتھ ابوالقاسم خوئی کا نام لیا جا رہا ہے. امیر المومنین کے گنبد سے آواز آ رہی ہے. اور اس کے بعد جب اساتذہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر یقینی پیشنگوئی کی کہ آپ آئندہ زمانے کے مرج وقت بننے والے ہیں، کہ جو امیر المومنین کے حرم سے ایسی آوازیں آنا خود آپ کے لیے بڑی پیشنگوئی کی گئی. اور بڑے بڑے القابات، آیت اللہ، امام، اور اس قسم کے جس پر جو ہے لوگ اعتراضات بھی کیا کرتے کہ آیت اللہ تو صرف امام کو کہنا چاہیے اور امام تو امام معصوم کو کہنا چاہیے، لیکن امام عربی زبان میں رہبر کو کہتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے القابات جو جتنے بھی القابات ہو سکتے تھے محترم، وہ سب کے سب القابات آغا خوئی کے لیے گنبد امیر المومنین سے نکل رہے تھے. یہ 2 خواب تو خود آغا خوئی نے اپنے لیے دیکھے تھے، جس میں آغا خوئی نے ایک بہت عجیب جملہ کہا اتنے بڑے بڑے القابات تھے کہ مجھے اس کے بیان کرنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ 2 قسم ہی کے لوگ ہوا کرتے، یا تو اتنا مقام بڑھا دیں گے کہ جس مقام کے بڑھانے کے نتیجے میں اس کا لائق نہیں ہوں، اور کچھ لوگ حاسد ہوں گے جو خامخواہ اعتراضات کریں گے. اور میں ان دونوں باتوں پر راضی نہ ہوں، اس نہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پر راضی ہوں، نہ اپنے مقام سے بڑھا دینے والے لوگوں پر راضی ہوں. چنانچہ میں وہ چیزیں تو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں جو القابات امیر المومنین کے حرم سے میرے لیے کہے جاتے تھے، اور اس میں ایک طرح کا تکبر پیدا ہوتا ہے اور اپنے نفس کے لیے یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے اس کو میں بیان ہی نہیں کرتا ہوں. یہ جو ہے پہلا مرحلہ تھا، اور اس مرحلے میں یہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کس عظمت کے مقام پر جانے والے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب آغا خوئی مراج کرام میں سے قرار پائے تو آغا محسن الحکیم طباطبائی کے انتقال کا ابتدائی دور تھا، اور سارے اہل خبران تقریباً کوئی ایسا نہیں تھا جو آغا خوئی کی مرجعیت کو نہ مانتا ہو. سارے اہل خبرہ جانتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور سب جو ہے اس پر متفق تھے کہ آغا خوئی سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں ہے. چنانچہ ان کی مرجعیت کا ابھی زمانہ شروع ہی ہوا تھا کہ جس میں عراق کی حکومت نے اپنے ظلم و ستم کا دور شروع کر دیا. خاص طور پر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے طلاب باہر کے جتنے تھے سب پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، چاہے وہ ایرانی ہوں. ایرانی علماء بہت ہوا کرتے ہیں،
ابھی اس وقت بھی سیستانی اصل میں ایرانی ہے، آخوئی ایرانی ہے، خمینی ایرانی ہے، بروجردی ایرانی ہے، یہ سب ایرانی لوگ تھے۔ تو ایرانی لوگوں پر اور ہندوستانی لوگوں پر، پاکستانی لوگوں پر، عرب کے علاقے کے لوگوں پر جتنے بھی طالب علم تھے جو نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ ان کو دھکے مار مار کر کے نجف اشرف سے نکالا جا رہا تھا۔ حکومت عراق کی پالیسی تھی کہ حوزہ جو ہے کسی طریقے سے تباہ ہو جائے، چنانچہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہو گئے، اور شکار ہونے کے بعد جو باقی طلاب کرام تھے باہر کے، ان کے اوپر بھی اثر ہونے لگا کہ اتنا نا امنی کا زمانہ آ گیا ہے، اتنے حالات خراب ہو گئے، وہ بھی گھبرا کے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ بہت سے ہندوستانی، بہت سے پاکستانی، بہت سے ایرانی، بہت سے عرب لوگ اپنا اپنا سامان باندھ کر جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی ہم حوزے میں ایسے ناامنی کے حالات میں نہیں رہیں۔ اور ابتدائی طالب تھے، ان کو کوئی اتنی دور رس نگاہیں نہیں تھی کہ وہ دور کی حوزے علمیہ کی بات سوچ سکیں۔ چنانچہ وہ جانے کی تیاری کرنے لگے اور جو اپنے بیگ تیار کرنے لگے۔ اب جو ہے جانے کا دن آ گیا، بہت سے لوگوں کے جانے کے جو قافلہ نکلنے والا تھا کہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، اور اس قافلے کے آگے ایک بہت عظیم ہستی چل رہی ہے، اور بہت عظیم شخصیت آگے جا رہی ہے۔ اور جانے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا اور ان کی طرف مڑ کر کے کہا کہ تم لوگ کیوں حوزے علمیہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تمہیں تو کوئی ابھی تک نقصان نہیں پہنچا ہے، تم لوگ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہو، تمہارے والدین یہاں پر نہیں ہیں، تو تم اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کر کے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، ایسا نہ سمجھو، بلکہ ہمارا نمائندہ آغا خوئی کا نام لیا، وہ ہمارا نمائندہ بار بار ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے اور بار بار ہمارے وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے کہ طالب علموں کے اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ 3 دن سے ہمارا نمائندہ ابو القاسم خوئی سویا نہیں ہے، رو کر گریہ کر رہا ہے ہماری بارگاہ میں کہ کسی طریقے سے طالب علموں کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور یہ پیغام ابو القاسم خوئی کے نام پر آیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی کہ یہ آنے والا کون تھا، اور آخوئی سے بھی جا کے دریافت کیا کہ ایسی شخصیت نے آ کے ہم سے کہا، تو آخوئی نے تصدیق کیا کہ 3 دن سے میں سویا نہیں ہوں اور راتوں کو جاگ کر گریہ کر کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ طالب علموں کا مسئلہ حل ہو جائے اور ظالموں کا ظلم و ستم طالب علموں سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ سمجھ گئے کہ آنے والے نے جس نائب امام کو اپنا نمائندہ کہا ہے وہ شخصیت کون ہو سکتی؟ وہ شخصیت سوائے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے کسی اور کی شخصیت نہیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری پیشن گوئیاں آخوئی کے سلسلے میں آپ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ بعض اوقات اتنی سی بات پر لوگ عجیب سا بتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں، اس لیے زیادہ بیان کرنا بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری اور چیزیں بھی بیان ہوتی اور مخفی رکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہی کہ جو ہے آ کر کے امام نے خبر دی کہ ان کی عظمت کے سلسلے میں جس کو چھپا کے رکھا گیا، جس طریقے سے مجتہد اور نائب امام اور مرجع وقت کی راتوں کی عبادت کے سلسلے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر سے کیا ہو رہا ہے اور کس کے پاس جایا جا رہا ہے، کون سی چیز مانگی جا رہی ہے، کس کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے۔ ان کی عبادتوں سے بہت زیادہ لوگ آشنا نہیں ہوتے، لیکن اندرونی طور پر بہت کچھ ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ خمینی کے سلسلے میں
جب انقلاب اسلامی ایران آنے والا تھا تو شاپور بختیار کے حوالے شاہ ایران نے حکومت ایران کو کر دیا. شاپور بختیار اس نے کرفیو لگا دیا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور یہ آرڈر پاس ہو چکا تھا کہ آقا خمینی اور ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کے گھروں پر بمبارڈمنٹ کر کر ان کے سارے گھروں کو تباہ کر دیا جائے، اور آقا خمینی کو گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار کر کے مناسب موقع پر ان کو یا تو پھانسی دے دی جائے یا ان کو باقر الصدر کی طرح سیدھے ڈائریکٹ گولی مار دی جائے. یہ آرڈر پاس ہو گئے. تو اب سب لوگ کفے افسوس مل رہے تھے کہ اب خمینی کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ حکومت پوری اس سے ٹکرانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. پوری حکومت اور کرفیو بھی لگا ہوا، فوج چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور یہ آرڈر آ گیا پاس. اس وقت چاہے بڑے بڑے جو ہے انقلابی سیاستدان، چاہے وہ بنی صدر ہو، چاہے مہدی بازرگان ہو، چاہے آیت اللہ بہشتی ہو، یا اس طریقے کے اور بہت ساری شخصیات جو سیاسی اور انقلابی شخصیتیں تھیں، وہ سب حیران تھی کہ اب اس وقت ہم کیا کریں، اور افسوس سے کفے دست مل رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری حکومت اور فوج کا کیسے مقابلہ کریں. ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ پوری فوج کا اور حکومت کا مقابلہ کریں اور آقا خمینی کو کسی طرح بچا لیں. تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آقا خمینی نے کہا کہ مجھے آدھا گھنٹہ دو، میں خلوت پہ جاتا ہوں. چنانچہ خلوت میں گئے، اور خلوت میں جانے کے بعد اب کس کے پاس گئے، کیوں گئے، کیسے گئے، کیا مانگا، کس سے ملاقات کی، کوئی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اندرونی حالات وہ خود ہی جانتا ہے کہ کیا پیش آیا. آپ نے وہ لوٹے والا واقعہ سنا ہوگا کہ جب جو ہے ہر علاقے میں امام کا ایک نمائندہ ہوا کرتا، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہی ہو، بلکہ جو ہے عام آدمی جو ہے امام کا نمائندہ ہو سکتا ہے. چنانچہ آذربائیجان کے علاقے کے اندر ایک خادم تھا کہ جس خادم کے بارے میں یہ تھا کہ صفائی کا کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو لوٹے بھر کر دیا کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے ٹوائلٹ کی صفائی کیا کرتا تھا، یہ جو ہے صفائی والا کام کرتا تھا. چنانچہ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتا. ایک دن ایک طالب علم، بلکہ خود آخوئی تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات 2 بجے جو ہے خادم اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے. انہوں نے کان لگا سنا کہ باتوں کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس خادم کے مقابل میں کون بیٹھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹایا، خادم اس طرح اٹھ کر کے آیا کہ جیسے نیند سے اٹھ کر کے آ رہا ہو. اس نے ایکٹنگ کی تھی، اس نے اصل میں چھپانا چاہتا تھا کہ میں کیا ہوں. نیند سے آیا اور ایسا آنکھیں ملتا ہوا آیا اور کہا کہ کیا ہے بتاؤ، کیوں آدھی رات کو ڈسٹرب کیا. کہا کہ تم جو ہے آدھی رات کو کسی کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے تھے اور تم بات کر رہے تھے، وہ کون تھا؟ اب تو بات تھوڑی سی کھل گئی. کہا کہ دیکھو ایک شرط پہ بتاؤں کہ وہ زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور میں اس شہر میں ان کا نمائندہ ہوں. وہ صفائی والا جو لوٹا بھر کے لوگوں کو دیتا وہ اصل میں امام کا نمائندہ تھا. وہ اتنا مقدس آدمی تھا کہ وہ لوٹا بھر کے دیتا تھا لوگوں کو، طالب علموں کو، تاکہ جو ہے ٹوائلٹ میں جا سکے. تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی عالم ہی ہو جائے امام کا نمائندہ، جو اپنے تقوی کی بات ہوتی. یا وہ چابی تالے والا جو اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چابی تالے بنا تھا لیکن تھا امام کا نمائندہ. اس عورت کو تالا بنا کر کے دیا تھا، انصاف سے کام کرتا تھا وہ. یا وہ عورت جو پردہ جو ہے چھوڑ نہیں سکی تھی، اس کے لیے بھی امام آئے تھے. انشاءاللہ اس سے واقعات آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مختلف لوگ جو امام کے نمائندے ہو سکتے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی جو ہے
مرد ہو بلکہ عورت کو بھی امام علیہ السلام انتخاب کرتے کہ جو اپنے تقوی میں سب سے زیادہ بڑھ جائے، قربانی دے دے اسلام کے لیے اور حقیقت اسلام پر عمل کرے، تو اللہ ان کو بھی انتخاب کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے ڈسکلوز ہوا، اب جو بات کھلی تو اس نے بتایا کہ میں امام کا نمائندہ ہوں لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں، اور وہ اسی طریقے سے لوٹا بھرنے کا کام طالب علموں کے لیے کیا کرتا، طالب علم چھپا کر کے رکھتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے امام کا نمائندہ، جو طالب علم جس کو پتہ چلا تھا وہ اس سے لوٹا نہیں بھروایا کرتا تھا، باقی سب تو اسی طرح لوٹے بھروایا کرتے تھے، اور جو ٹوائلٹ میں لوگ جایا کرتے تھے، اس زمانے نلوں کا سسٹم تو نہیں تھا نہیں، چنانچہ امام کے نمائندے سے لوٹا بھروانا کون کرے گا، لیکن بس کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی جو امام کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آغا خمینی جو ہے خلوت میں جاتے ہیں تو خلوت میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ہوتا ہے، جو اندرونی طور پر معنویت رکھتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا کیفیت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آغا خمینی جو ہے خلوت میں گئے اور جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئے اور ایک جملہ کا، اور بڑا عجیب جملہ تھا، اس نے انقلاب پیدا کر دیا، کہا کہ جو ہے جا کر کے اعلان کر دو کہ آج سے اس وقت کسی مرد و زن اس کے لیے گھر میں رہنا حرام ہے، سب باہر نکل، سب باہر نکل، کسی جو ہے بوڑھے بچے کو جو ہے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، مرد و عورت کسی کو جو ہے گھر میں بیٹھنے کی اجازت ہے، سب جو ہے باہر نکل۔ اب اتنی عوام، اب کرفیو لگا تھا، کرفیو ختم ہو گیا نا، اتنی عوام کتنی گولیاں چلائیں گے، چنانچہ چلائی بھی لیکن جو ہے ناکام ہو گئے۔ 15,000 افراد جو ہے منزہ خرداد کے اندر جو ہے مقام جالہ میں شہید ہو گئے نا۔ تہران کے علاقے کے اندر جو اتنی گولیاں چلائی 15,000 افراد ایک ہی دفعہ میں شہید ہو گئے، لیکن کتنے افراد کو ماریں گے؟ چنانچہ اتنی عوام باہر نکل آئی کہ سب سے سب باہر نکل آئے، جس کا نتیجہ ہے کہ شاپور بختیار جو ہے اس کی حکومت فیل ہو گئی اور اسی وقت سے انقلاب آ گیا۔ تو یہ ہوتا اندرونی اور خلوت میں جو امام سے رہنمائی لی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے کام واقع ہو جایا کرتے ہیں جو انسان اس کو درک نہیں کر پاتا کہ کتنی عظمت کا نشان ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ امام سے رابطہ نائب امام کا اتنا گہرا ہوا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس رہنمائی سے شیعت کو تقویت اور عظمت ملا کرتے، اور یہ فضیلتیں خامخواہ اللہ کسی کو نہیں دیا کرتا ہے، بڑی زحمتیں کرنا پڑتی ہیں، بڑی محنتیں اور کاوشیں کرنا پڑتی، بڑی قربانیاں دینا پڑتی۔ ان کے دونوں کے والد بزرگوار نے بڑی قربانیاں دی تھی، کیا خوئی ہو، ان کے والد بزرگوار نے بڑی قربانی دی، جان پر کھیل کے، خاندان کی عزتوں پر کھیل کر، جو اس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانیاں دی، انہوں نے بھی قربانیاں دی۔ اس طرح خمینی کے والد نے بھی بہت بڑا جہاد چلایا، اور اس کے نتیجے کے اندر دونوں کی بزرگواری یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی بیٹے تھے ان کو عظمت نصیب ہوئی، ان کے والدوں کی کوشش کے نتیجے کے اندر اللہ نے ان کے بیٹوں کو یہ عظمت عطا کی۔ تو راہ خدا میں قربانی، محنتیں، زحمتیں انسان کی رنگ لایا کرتی ہیں، اور اس کے بعد انسان ایک کامیابی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔